السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بلال آٹوز کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے یہ نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو CD70 کا مکمل انجن چینج کرنے کا طریقہ بتائیں گے یا مکمل انجن کو ریپیئر کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک بائک آیا ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کے ہم نے جو پلے ہوتے ہیں جو انجن کے وہ چینج کیے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہیڈ کا تمام سامان پڑا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ہم اس کو کس طرح پوری طرح سے چینج کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ آئل کی گرادی اس پلے میں فٹ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو دوسری سائڈ سے ہم پلاس کی مدد سے یا کسی بھی رینچ کی مدد سے ہم ٹائٹ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس اچھی طریقے سے ٹائٹ ہوگی۔ اس کے بعد یہ ایک ٹینشن کلی کی جو شافٹ ہوتی ہے وہ آ گئی ہے، جو کہ اسپرنگ کو ٹائمنگ چین کے اسپرنگ کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ ابھی یہ 17 نمبر کے پانے کی مدد سے ہم نے اس کے نٹ کو ٹائٹ کیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہم اس کو فٹ کر کے بھی بتائیں گے ٹینشن کے لیے بھی۔ تو یہ ہمارے پاس فٹ ہو گئی ہے۔ یہ اس کی گیئر لیور کی سیل آ گئی ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے بٹھا دیں تاکہ آئل لیکیج نہ کرے۔ یہ اس کی جو چین گراری کی سیل ہوتی ہے وہ سیل آ گئی ہے، اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے فٹ کر دیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آئل پمپ آ گیا، جو کہ پورے انجن کو جو آئل ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے، صفائی کر کے جو آگے سب کو پہنچاتا ہے۔ یہ اس کا آئل پمپ آ گیا۔ اس کے یہ 3 قابلے آ گئے، چورس کے قابلے ہوتے ہیں، ان کو آپ لگائیں گے۔ ان میں سے 2 کا سائز ایک جیسا ہوتا ہے اور ایک بڑا قابلہ ہوتا ہے۔ جو بڑا قابلہ ہوتا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو اس سائڈ پہ لگائیں گے۔ پھر چورس پچکاس کی مدد سے آپ ان کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کریں۔ آپ جو بھی چیز فٹ کر رہے ہیں اس کو پہلے ہی ٹائٹ کر دیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شافٹ جو ٹینشن کے لیے ہم نے فٹ کر دی ہے اس کے اندر۔ یہ اس کا 14 نمبر کا نٹ ہوتا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کیجیے گا۔ یہ جو ہے یہ چین ٹائمنگ چین کی چین کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا ویٹ بیرنگ، ویٹ آ گیا، اس کو ہم آئل لگا کے اس کو فٹ کریں گے۔ آئل ہم اس سے لگاتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ اس کے اندر پلے کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ کسی قسم کے اس کے ساتھ زور زبردستی نہ کرے، آسانی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ زور لگائیں گے تو اس کا جو راڈ ہے یا کچھ بھی کوئی بھی مسئلہ اس میں پلے آ سکتی ہے، جو کہ بعد میں آواز کرے گی۔ یہ آپ دیکھیں اچھے طریقے سے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ہم یہ اس کا جو گیئر ہوتے ہیں اس کا بیرنگ بٹھا رہے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے یہ چھوٹا بیرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بٹھایا تھا۔ ابھی ہم یہ اس کا دوسرا بیرنگ ہے، اس کو ہم بٹھا رہے ہیں۔ اس کو بھی بالکل آرام سے ہتھوڑی کی مدد سے سائڈوں پہ ضرب لگا کے بٹھانا ہے، درمیان میں ضرب نہیں لگانے جس سے پلے آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ آپ پتری دیکھ سکتے ہیں، یہ جو کک ہوتی ہے، کک کی ٹائمنگ پتری ہوتی ہے، اس کے اوپر ٹائمنگ سیٹ کی جاتی ہے۔ ابھی اس کے بعد ہم آپ کو اس کے اوپر بٹھا کے بھی بتائیں گے۔ یہ 10 نمبر گتی کی مدد سے آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں۔ جو بھی نٹ ٹائٹ کرنا ہے بالکل اچھے طریقے سے پہلے ہی ٹائٹ کر دیں کہ اگر بعد میں یاد نہ بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ اچھی طریقے سے اس کو ہم نے بٹھا دیا ہے۔ یہ اس کے دوسرے پلے کا بیرنگ ہے، اس کو بھی ہم بٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم بالکل سائڈوں پہ ضرب لگا رہے ہیں، بیرنگ کے درمیان میں ضرب بالکل نہیں لگانے۔ یہ آپ مکمل پلا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ گیئر گچھا آ گیا۔ ہم نے اس کو بالکل تبدیل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، جسٹ ہم نے پلے چینج کرنے ہیں اس کے، تو اس لیے ہم نے جس طرح اس کو نکالا ہے اسی طرح ہم اس کو فٹ کر دیں گے نئے پلے کے اندر، تاکہ کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہ آ سکے۔ جو اس کی جو وارسل وغیرہ ہوتی ہیں ان کا آپ نے بہت زیادہ دھیان کرنا ہے، کیونکہ ایک بھی اگر آگے پیچھے ہوگی تو گیئر آپ کو مسئلہ کرنے لگ جائیں گے۔ اور آپ اس کے بعد آپ یہ گیئر لگا کے بھی شفٹر ڈرم کی مدد سے آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ گیئر بالکل آسانی کے ساتھ گھومنے چاہیے، کسی قسم کی ان میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اگر کسی قسم کی بھی رکاوٹ آتی ہے تو پھر آپ کا لیے جو ہے وہ بعد میں پرابلم بن سکتا ہے، آپ کو دوبارہ کھولنا پڑ سکتا ہے۔ یہ آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں آپ گیئر وغیرہ چینج کر کے بھی ان کی سیٹنگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس آ گیا گیئر گچھا، مکمل گیئر گچھا آ گیا۔ یہ ابھی ہم نے جو پتری آپ کو بتائی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اسپنڈل دیکھ سکتے ہیں، اس کی جو پتری ہے اس کے اوپر اس کی ٹائمنگ کی جاتی ہے۔ ابھی ہم آپ کو اس کی مکمل ٹائمنگ کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس جین آ گیا، جو سائڈ جین ہوتا ہے۔ جین آپ کوشش کریں کہ اچھی کمپنی کا استعمال کریں، ISH کا استعمال کریں گا،
آر پی کا استعمال کریں تاکہ جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا چین ہونا چاہیے. یہ اس کی ڈاول آ گئی ہے. یہ ڈاول کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پلے کو جو ہے وہ بیلنس کرتی ہے. اس کے بعد یہ ہمارا کام ختم ہو گیا. اس کے اوپر سے ہم دوسرا پلہ اس کے اوپر ہم بٹھا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بٹھا دیا اور آہستہ 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 بالکل آرام سکون سے اس پلے کو بٹھانا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں. ذرا سی زور سے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی کی مدد سے اگر سٹ بھی لگا دی تو یہ پلہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو بالکل آسان آرام سکون سے اور اس جگہ پہ ضرب لگانی ہے جس جگہ آپ کو مضبوط پلہ ہونا چاہیے. جس جگہ سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ ہاں بھائی یہاں سے پلہ بالکل ایکوریٹ ہے, مضبوط ہے, کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہو سکتا. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پلہ بالکل بیٹھ چکا ہے. یہ دیکھیں آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے جو آئل پام کے قابل ٹائٹ کیے تھے ان کو ہم تسلی کر رہے ہیں کہ ہاں جی بالکل ہمارے پاس ٹائٹ ہو چکے ہیں یا نہیں. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایکسپینڈل کو ہم فٹ کر رہے ہیں. یہ اس کا اسپرنگ اور اس کی یہ جو غراری ہوتی ہے اس کو ہم آپ کے سامنے یہ فٹ کرنے لگے ہیں. جو کہ ایکسپینڈل ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہوتی ہے وہ ٹائمنگ بنی ہوتی ہے. اس کے جو نکے ہوتے ہیں ان نکوں کو بالکل اس گراری کے نکے کے ساتھ بالکل برابر رکھنا چاہیے. جو بنا ہوتا ہے نا چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے, اس ڈاٹ کو بالکل سیدھ میں ہونا چاہیے. یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس بیٹھ چکی ہے. اور ہاتھ کی مدد سے کوشش کریں نہ لگائیں کیونکہ یہ لگتی نہیں ہے اور ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے. یہ نوک پلاس کی مدد سے ہم نے جس اسپرنگ کو بٹھا کے اوپر سے یہ دیکھیں بالکل اچھے طریقے سے اس کو پریس کر دیا. یہ آپ گیئر کو دیکھیں اچھے طریقے سے گھما کے دیکھ سکتے ہیں. یہ بالکل فری ہے, کسی قسم کی اس میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ رہی. اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو گیئر ہیں وہ بالکل ٹھیک بیٹھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ لاک آ گیا. یہ لاک کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گیئر شافٹ. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ گیئر شافٹ آ گئی ہے. اس کو آپ گیئر شافٹ کہتے ہیں. یہ جو گیئر ہیں وہ چینج کرنے میں مدد دیتی ہے. اس کی مدد سے ہم گیئر چینج کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہم بٹھا رہے ہیں. یہ تھوڑی سی سخت جا رہی ہے کیونکہ پلے بالکل نئے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ یہ گیئر شفٹ یہ ڈرم ہے, اس کو آپ گیئر شفٹر ڈرم کہتے ہیں. یہ گیئر ڈرم آ گیا. اس کے نیچے ہم اس کو بٹھا رہے ہیں. یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اس پتری میں بیٹھ گئی. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ اس کو بھی گیئر شفٹر پتری بولتے ہیں. یہ گیئر شفٹر پتری ہے. یہ اس ڈرم کے نیچے آئے گی جو کہ اس کو پریس کریں گے ہم. اس کے پیچھے ایک اسپرنگ لگا ہوتا ہے جو اس کو اوپر نیچے جو ہے وہ حرکت دیتا ہے پلے. اور یہ اس کا جو آ گیا یہ 10 نمبر کا اسٹارٹ ٹائپ ایک قابلہ آ گیا وہ لگ گیا. اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں پہلے ہی کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بعد میں یاد نہیں رہتا ٹائٹ کرنے کا. تو ان کو پہلے ہی مضبوطی کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دینا چاہیے. اس کے بعد یہ اس کا جو ڈرامہ ہم نے لگایا ہے جس گیئر کا دوسری سائڈ پہ اس کا قابلہ ہوتا ہے. اس کے نیچے ایک نیوٹرل کی پتری ہوتی ہے جو کہ اس کی نہیں ہے. تو اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے لگا لیں اور یاد رکھیں کہ اس کو الکی کی مدد سے لگائیں گے. تو یہ لگانا بھی بہت ضروری ہے. اگر یہ نہیں لگائیں گے تو ڈرام اپنی جگہ سے مسپلیس ہو سکتا ہے. یہ اوپر سے اس کی ربڑ آ گئی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس سائڈ پہ یہ ربڑ لگی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک پتری ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر پتری لگ گئی اور اس کا یہ جو قابلہ ہے اس کو ہم نے 8 نمبر کے تی کی مدد سے بالکل اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیا. تو اس کے بعد ہم اس کے جو ہیں یہ قابلے لگائیں گے. مکمل قابلے جو بھی ہوتے ہیں جو جدھر سے اتارے ہیں ہم ادھر اس کے سارے قابلے 8 نمبر کی تی کی مدد سے ٹائٹ کریں گے. 1 بائی 1 صاحب سب کو ٹائٹ کریں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان سب کو ٹائٹ کر دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کا آئل کا نٹ آ گیا جو 17 نمبر کا آئل نٹ ہوتا ہے. اس کو بھی آپ لگا لیں. یہ آگے جی چین ہمارے پاس ٹائمنگ چین آ گئی. اس کو ہم آپ کے سامنے ابھی بٹھاتے ہیں.
اصل میں ہم نے اس کی کوئی بھی چیز ریپلیس نہیں کی ہے، نہیں ڈالی، کوئی بھی چیز نہیں ڈالی، کیونکہ سارا بالکل بائک نیا بائک تھا، چیزیں اس کی بالکل ٹھیک تھیں۔ یہ ابھی دیکھیں گوٹ بھی بیٹھ چکی ہے دونوں، یہ آئل گوٹ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری گوٹ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا جو میگنیٹ پلیٹ اس کو بولتے ہیں، اس کی ہم نے سیل ڈالی ہے اور اس کا یہ چھلا ڈال رہے ہیں، یہ ہم نیا ڈال رہے ہیں کیونکہ پہلی والی بالکل خراب ہو چکی ہیں۔ سیلیں کوشش کریں کہ ساری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پرانی جب آپ نکالتے ہیں اس کے اندر جو گیپ آ جاتا ہے۔ یہ اس کا دیکھیے اب میگنیٹ پلیٹ آ گئی، یہ اس کا میگنیٹ کڑا ہے، اس کو آپ کرنٹ کا کوائل بولتے ہیں، کڑا بولتے ہیں، اس کے اوپر میگنیٹ فٹ ہوتا ہے۔ یہ اس کے پیچ آ گئے دو سائڈوں کے، اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ اچھی طریقے سے بٹھائیں، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے ٹائٹ ہو جاتی ہے، لیکن ایک سائڈ سے اٹھی ہوتی ہے دوسری سائڈ سے ٹائٹ ہو جاتی ہے، اندازہ نہیں ہوتا، تو کوشش کریں اچھی طریقے سے اس کو ٹائٹ کریں، بالکل اچھی طریقے سے پوری پلیٹ کو بٹھا کے ٹائٹ کریں، کیونکہ ذرا سے بھی آگے پیچھے ہوگی تو بہت سارا پرابلم ہو سکتا ہے۔ یہ اس کا میگنیٹ آ گیا، ابھی ہم اس کے اوپر میگنیٹ کے اوپر 14 نمبر کا اس کا نٹ جو ہے وہ ٹائٹ کریں گے پانے کی مدد سے۔ یا پلسر ہمارے پاس پلسر کا گیپ چیک کر لیں۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس گراری آ گئی، جس کو آپ کلچ، یہ کلچ گراری، بڑی گراری آ گئی، کلچ باکس گراری اس کو بھی آپ بول سکتے ہیں۔ تو جو پہلے گراری چھوٹی گراری ہم نے لگائی وہ گراری، اور اس کے نیچے بش ہوتا ہے کلچ بش اس کو بولتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پورا کلچ باکس آ گیا، اس کے اندر کلچ پلیٹیں، پریشر پلیٹیں موجود ہیں، کیونکہ اس کو بھی ہم نے نہیں کھولا، تو اس کو آپ اچھے طریقے سے بٹھائیں، کیونکہ نیچے والی گراری کے اوپر بالکل اچھی طریقے سے بیٹھنی چاہیے، نہیں تو یہ پرابلم کر سکتی ہے، آواز آ سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہم نے اس کا نٹ لگایا مارشل رکھ کے۔ عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے نیچے ایک لاک بھی ہوتا ہے، جو کہ اس کا لاک نہیں ہے، اس لیے ہم نے بالکل جس طرح کھولا اسی طرح وارشل رکھ کے اوپر سے ہم نے یہ نٹ ٹائٹ کر دی۔ اس کو ٹائٹ کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ہتھوڑی اور پچکاس کی مدد سے ٹائٹ کر سکتے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر 4 نکوں والی گوٹی ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے پاس ہم اسے ٹائٹ کر رہے ہیں، اچھی طریقے سے ٹائٹ کیجیے گا، اتنا بھی زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا کہ کلچ آپ کا پریس ہو جائے، کام نہ کرے بات۔ یہ اس کا کلچ بیرنگ آ گیا، 6000 کا ہوتا ہے یا 6001 کا ہوتا ہے۔ یہ اس کا بیرنگ آ گیا، دونوں طرف سے سیلے اتار کے ہم اس کی جو کلچ ٹکی ہے، کلچ باکس ٹکی، اس کے اوپر فٹ کر کے ہم اس کے 4 پیچ ہوتے ہیں یہ لگائیں گے، اور ان کو بھی بالکل اچھے طریقے سے ٹائٹ ہونے چاہیے۔ یہ اس کی آگے کلی آ گئی، کلچ کے لیے بھی ہم اس کو بولتے ہیں، یہ ہماری کلچ پلیٹ کو پریس کرتی ہے، اس کا بہت بڑا فنکشن ہوتا ہے گاڑی میں۔ کلچ باکس کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کا یہ جو کلچ سائڈ پلا ہوتا ہے اس کو ہم بٹھا رہے ہیں، ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اس کو بٹھا رہے ہیں۔ اس کو بھی آپ نے بالکل آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، بالکل آرام سکون سے، بالکل بیلنس کرتے ہوئے، کیونکہ سائڈ پہ جو ہوتا ہے وہ کک بھی ہوتی ہے، تو آپ اس کو بالکل بیلنس رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ سکون کے ساتھ اس کو بٹھائیں گے۔ ایک بار یہ بیلنس ہوگا تو یہ بالکل آسانی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، کسی قسم کی زور آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پلے بہت نازک ہوتے ہیں اور ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس بالکل آسانی کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں، کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں پڑی ہمیں ساٹ لگانے کی۔ اس کے بعد یہ آپ اس کے 8 نمبر کے قابلے آپ جو 8 نمبر کی ٹی کی مدد سے آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں بالکل ہمارے پاس سکون کے ساتھ یہ 8 نمبر کے ٹی کی مدد سے ٹائٹ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر ہم کہ باقی پلے بالکل نہیں آتے، کیونکہ یہ پلہ اس کا جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوا تھا، بچ گیا تھا اس سائڈ والا، تو اس لیے ہم نے یہ پلہ دوبارہ جینوین پلہ ہی لگایا ہے۔ تو بعد ہم آ جاتے ہیں جی اس کے ہیڈ سلنڈر کی طرف۔ یہ ہم نے ہیڈ سلنڈر اس کا مکمل کھولا ہوا تھا، کیونکہ اس میں کسی قسم کا پرابلم نہیں تھا، اس لیے ہم نے پسٹن کو ڈائریکٹ نکالا تھا۔ ابھی ہم آپ کے سامنے اس ڈائریکٹ پسٹن بٹھا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کو کھولتے تو نئی رنگیں بھی ڈالنی پڑ سکتی تھی، کیونکہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم نہیں تھا اس میں، اس لیے ہم نے ڈائریکٹ پسٹن کو نکالا ہے، ہیڈ سلنڈر جڑا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کے جو پسٹن ہے وہ پسٹن کلی جو ہوتی ہے اس کو ہم بٹھا رہے ہیں۔
کنیکٹنگ راڈ کے ساتھ ہم اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں جیسے ہی بیلنس ہوگا یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اندر ہو جائے گا. آپ اس کو ہلکا ہلکا کسی پسکس کی مدد سے آپ ضرب بھی لگا سکتے ہیں، پلاس کی مدد سے لگا سکتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ ضرب نہیں لگانے کے جو سامنے سے وہ پریس ہو جائے اور بیٹھے ہی نہ. اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا لاک. آپ کوشش کریں کہ یہ جو اس کا جو کنیکٹنگ راڈ والی سائڈ ہے ادھر کپڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ لاک اڑ بھی جائے تو اندر نہ جائے، احتیاط ضروری ہے. تو یہ ہم نے لاک بٹھا دیا. اس کے بعد ہم یہ پسٹن کو بٹھا رہے ہیں. یہ پسٹن بیٹھ چکا ہے. اس کے بعد یہ ہم چین جو ہے اس کی جو ٹائمنگ چین ہے اس کو ہم ڈال رہے ہیں. ٹائمنگ چین کو ہم نے ڈال دیا ہے. یہ ٹائمنگ چین کوڈ ہم نے بٹھائی ہے اور اس کا یہ نٹ لگا رہے ہیں. ہم ٹائمنگ چین کوڈ کا نٹ لگا رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ. اس کے بعد مکمل فٹ ہو چکا ہے. یہ ہم نے فرنٹ والی ٹکی بھی لگا دی ہے. اس کے 4 قابلے ہوتے ہیں. یہ ہم نے 4 قابلے لگا دیے ہیں اس کے. ان کو آپ اچھی طریقے سے ٹائٹ کر دیں تاکہ آئل کی لیکیج وغیرہ نہ ہو آئل سلنڈر میں کسی جگہ سے. 10 نمبر کی چابی کی مدد سے بالکل ٹائٹ ہونے چاہیے. اتنا زیادہ زور نہیں لگانا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ناٹی سلپ ہو جائے یا اسٹارٹ وغیرہ خراب ہونے کا چانس ہو. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ ٹائمنگ جو ہے وہ ٹائمنگ غراری بٹھا رہے ہیں. اس کا بھی جو ہے وہ کٹ بنے ہوتے ہیں. ہیڈ کے اوپر کٹ بنے ہوتے ہیں. ان کٹ کو ٹائمنگ غراری کے کٹ کو بالکل برابر ہونا چاہیے. اور ساتھ میں تو یہ جو میگنیٹ کے اوپر ٹی بنا ہوتا ہے اور اوپر کاٹ بنا ہوتا ہے اس کے بالکل آمنے اوپر نیچے بالکل برابر ہونے چاہیے. یہ دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے. اگر یہ چیزیں برابر نہیں ہوں گی تو آپ کی گاڑی کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہوگی. ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہوگی. جب آپ گاڑی کو چلائیں گے تو وہ مسنگ کرے گی، ایک دم سے بیٹھ جائے گی، ریس نہیں پکڑ لے گی. یہ بٹھانے کے بعد یہ دیکھیں نوک پلاس کی مدد سے ہم اس کو کیم غراری کے اوپر بٹھا رہے ہیں. کیم غراری کے اوپر بٹھانے کے بعد یہ آپ اس کے 9 نمبر کے قابلے لگائیں گے. 9 نمبر کی ٹی کی مدد سے آپ ان کو ٹائٹ کر دیں. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ میں بیل آئکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن حاصل ہو. یہ اس کی ٹکی آ گئی. ٹائمنگ ٹکی اس کو بولتے ہیں. اس کا یہ بڑا قابلہ ہوتا ہے 10 نمبر کا. اس کو آپ یہ لگا دیں. اس کو بھی زیادہ زور نہیں لگانا ہے کیونکہ زیادہ زور لگانے سے ٹکی ٹوٹ جاتی ہے. بالکل اتنا ٹائٹ کیجیے گا کہ جتنا آپ کو اندازہ ہو کہ آپ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے. تو آپ کے لیے نئی ویڈیو لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آ سکیں. اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو ہم سے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، یا کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم کا سلوشن چاہیے تو آپ وہ بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کے اندر ہمارا نمبر دیا گیا ہے. اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی پرابلم ہو تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں.